अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलबा, ये है आपकी उर्दू जमायत हफ्तम। जमायत हफ्तम की कहानी हम पढ़ रहे थे, दही और शहरी ज़िंदगी। उसकी मश्क हम सफ़ा नंबर 81 तक कर चुके हैं। आज इसका अगला सवाल नंबर 5 हम देखते हैं। मिलकर बात करें। मिलकर बात करना होता है कि क्लास में आपस में गुफ्तो शनीद करें, आपस में डिस्कशन करें, क्लास में अपने क्लास फेलोज़ के साथ, और उसमें टीचर्स को भी शामिल कर लें, अपने उस्ताद को भी शामिल कर लें। ठीक है। सबक है सवाल नंबर 5 है, सबक दही और शहरी ज़िंदगी को गौर से सुने और इसमें बताए हुए शहरों और गाँवों के मसाइल पर साथियों से बातचीत करें। यानी इस पर आपने डिस्कशन करनी है आपस में अपनी क्लास के साथ, अपने फेलोज़ के साथ, और जो कहानी में मसाइल मुख्तलिफ बताए हुए हैं, मुख्तलिफ खूबियाँ बताई हुई हैं, उनको आपने अपने साथियों के साथ डिस्कस करना है। नीज़ इन मसाइल के हल के लिए तजावीज़ भी दें। ना सिर्फ इन मसाइल को आपने डिस्कस करना है बल्कि इसके लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी देनी है। ये सवाल अगर आप क्लास में मौजूद होते तो इंशाल्लाह हम डिस्कशन के बाद कर लेते, लेकिन चूँकि आप ये क्लास में मौजूद नहीं हैं तो हम फिर अगला सवाल सफ़ा नंबर 82 पर करते हैं। सफ़ा नंबर 82 है हमारा, कहानी दही शहरी ज़िंदगी है, सफ़ा नंबर 82 है। और इसके सफ़ा नंबर 82 के शुरू में है सवाल नंबर 6, क़वायद सीखें। क़वायद सीखें सवाल नंबर 6। लेकिन क़वायद सीखने से पहले हम याद रखने वाली बात जो इधर बताई हुई है किताब पे, वो हम कर लेते हैं। ठीक है। इसको पहले हम गौर से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हम क़वायद वाला सवाल जो है ना वो करेंगे। ठीक है। याद रखें, सबसे पहला है, इस इल्म से मुराद वो ख़ास नाम, इसम इल्म से मुराद वो ख़ास नाम है जो किसी शख्स की पहचान बन जाए। इसम इल्म की 5 इक़साम हैं। ठीक है। इसम इल्म क्या है, कहते हैं कि किसी शख्स के नाम को, किसी शख्स के मतलब ऐसा नाम के जो उसकी पहचान बन जाए, उस इसम इल्म कहते हैं। इसकी 5 किस्में हैं। आगे जिसकी 5 किस्में हैं उनमें है, सबसे पहले लक़ब है, फिर तखल्लुस है, फिर कुनियत है, फिर उर्फ़ है, और फिर ख़िताब है। लक़ब है, तखल्लुस है, कुनियत है, उर्फ़ है और ख़िताब है। आपने ना सिर्फ ये पढ़ने हैं बल्कि इनको अच्छी तरह से याद भी करना है, ताकि यही काम आपका क्लास 10 में जमायत दहम में भी काम आएगा, जब आपको लक़ब, तखल्लुस, कुनियत, उर्फ़ और ख़िताब के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अगर आपने यहाँ याद किया होगा तो फिर आपको उधर मुश्किल नहीं होगी। इसम इल्म की हमने 5 इक़साम देखी हैं, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत, उर्फ़ और ख़िताब। अब हम देखते हैं कि लक़ब किसको कहते हैं, कुनियत किसको कहते हैं, तखल्लुस किसको कहते हैं, उर्फ़ और ख़िताब किसको कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले है ख़ास नाम जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, उसको ख़िताब कहते हैं। ख़िताब किसको कहते हैं, वो नाम जो किसी खूबी की वजह से या किसी ख़ास काम की वजह से या किसी ख़ास अच्छे काम की वजह से हुकूमत की तरफ से जो नाम दिया जाता है उसको ख़िताब कहते हैं। जैसे डॉक्टर अल्लामा इकबाल का ख़िताब था। डॉक्टर अल्लामा, जो अल्लामा इकबाल का ख़िताब था, वो ये ख़िताब में आएगा। ठीक है। वो डॉक्टर का ख़िताब उन्हें हुकूमत की तरफ से दिया गया था, अल्लामा का ख़िताब उन्हें हुकूमत की तरफ से दिया गया था। आगे है वो ख़ास नाम। ख़िताब का समझ आ गई है ना आपको, किसको कहते हैं, जो हुकूमत की तरफ से किसी खूबी या किसी अच्छे काम की वजह से दिया जाता है। ठीक है। आगे है वो ख़ास नाम जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए, पूरी कौम की तरफ से, यानी उसमें हुकूमत भी शामिल है, अवाम भी शामिल है। ठीक है। उनकी तरफ से दिया जाए, वो लक़ब कहलाता है। ठीक है। वो लक़ब कहलाता है। जैसे हकीमुल उम्मत, हकीमुल उम्मत जो है ना, ये अल्लामा इकबाल का लक़ब था। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल का लक़ब था जो कौम की तरफ से दिया गया था। आगे है नंबर 3, वो मुख्तसिर नाम जो शायर हज़रात अपने अशार में असली नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं, उसको तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस एक छोटा सा नाम होता है जो शायर अपने असली नाम की जगह शेर में इस्तेमाल करते हैं, अपनी नज़म में या शेर के आखिरी जो मिसरा होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा नाम, उसको तखल्लुस कहते हैं। जैसे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली,
مولانا الطاف حسین ان کا نام تھا، اور حالی جو ہے نا یہ ان کا تخلص ہے، ٹھیک ہے، جو نک نیم چھوٹا سا نام ہوتا ہے اور وہ اس میں لکھا جاتا ہے اشعار میں اصل نام کی جگہ۔ آگے ہے وہ نام جو ماں باپ بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے بولا جائے، اسے کنیت کہتے ہیں۔ وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کی نسبت سے بولا جائے اسے کنیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً ابو بکر جو ہے نا یہ کنیت ہے، ابو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، باپ کے نسبت سے بولا جا رہا ہے تو ابو بکر جو ہے نا یہ کنیت ہے۔ ام ہانی ماں کی طرف سے بولا گیا ہے، ام ہانی یعنی ہانی کی ماں، تو یہ بھی کنیت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عمار بن یاسر ہے نام، بن جو ہے نا یہ بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی کنیت ہے کہ عمار بن یاسر، عمار یعنی یاسر کا بیٹا۔ آگے ہے 5ویں قسم ہم دیکھتے ہیں اسم علم کی، وہ نام جو محبت یا نفرت کی وجہ سے اصلی نام کی بجائے مشہور ہو جائے۔ وہ نام جو محبت یا نفرت کی وجہ سے اصلی نام کی بجائے مشہور ہو جائے اسے عرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے عرف کہتے ہیں اس نام کو، جو جیسے جو ہے نا غلام حسین ہے، غلام حسین کو گاما کہا جاتا ہے، اس کو جو نام ہے جو محبت کی وجہ سے یا نفرت کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ جنید کو اگر جیدو کہا جاتا ہے تو وہ عرف ہے، اور وہ اصل نام محبت کی وجہ سے جو ہے نا وہ بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج آپ نے اسم علم کی 5 اقسام دیکھی ہیں، لقب خطاب ہے، لقب ہے، تخلص ہے، کنیت ہے اور عرف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے اپنی بک سے یاد کرنا ہے مثالوں کے ساتھ۔ اور اب ہم اس کا صفحہ نمبر 82 جو قواعد والا ہے، صفحہ نمبر 82 وہ ہم کرتے ہیں۔ قواعد گرامر کی روح سے حکیم الامت ہے، حکیم الامت خطاب ہے، لقب ہے، تخلص ہے، کنیت ہے۔ خطاب وہ نام ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، لقب وہ نام ہوتا ہے جو پوری قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو حکیم الامت جو ہے نا یہ پوری قوم کی طرف سے نام دیا گیا تھا علامہ اقبال کو، تو یہ لقب ہے، آپ نے لقب کے گرد دائرہ لگانا ہے، یہ درست جواب ہے۔ آگے ہے نمبر 2، گاما گرامر کی روح سے ہے، خطاب ہے جو یہ حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے، لقب ہے جو قوم کی طرف سے دیا گیا ہے، عرف ہے چھوٹا سا نام ہے جو محبت یا نفرت کی طرف سے بولا جاتا ہے، یا تخلص ہے کہ جو شاعر اپنے نام اصل نام کی جگہ لگاتے ہیں۔ تو گاما جو ہے نا یہ گرامر کی روح سے عرف ہے، عرف جیم جو ہے نا یہ جواب درست ہے، آپ نے اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ آگے ہے شاعر یا ادیب جو مختصر نام اپنے اصلی ناموں کی بجائے استعمال کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے۔ خطاب ہوتا ہے قوم کی طرف، یہ حکومت کی طرف سے، پھر عرف ہوتا ہے چھوٹا سا نام، تخلص ہوتا ہے وہ نام جو شاعر اپنے اصلی نام کی جگہ لگاتے ہیں۔ آپ نے جیم کو جو ہے نا وہ سرکل کر لینا ہے، یہ درست جواب ہے۔ آگے ہے وہ خاص نام جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے، جو قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ عرف ہوتا ہے، کنیت ہوتا ہے، لقب ہوتا ہے یا تخلص ہوتا ہے۔ جی شاباش، وہ خاص نام جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ لقب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وہ نام جو ماں باپ بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے بولا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ خطاب، لقب، کنیت یا عرف؟ شاباش جی، جیم اس کا درست جواب ہے کہ وہ نام جو ماں باپ بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے بولا جاتا ہے تو وہ کنیت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ اسم علم کی جو 5 اقسام ہیں اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور پھر کوشش کرنی ہے کہ اوپر جو قواعد ہیں اس کو درست جواب پر دائرہ خود لگایا جائے۔ ویسے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کو سن لیں اور اس کا جو درست جواب ہے اس پر خود دائرہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سرگرمی، عملی سرگرمی ہے۔ سوال نمبر 9، سبق دہی اور شہری زندگی کے حوالے سے اپنی جماعت میں ایک ڈرامہ پیش کرنا ہے جس میں خصوصی طور پر دونوں جگہوں کا آپس میں موازنہ کرنا ہے، یعنی دیہات کا بھی موازنہ کرنا ہے اور شہر کا بھی موازنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے یہ جماعت میں کرنے والا کام تھا جو ابھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 10، جماعت میں مصوری کا مقابلہ کروائیں
جس میں شہری اور دیہی زندگی کا فرق تصویروں کی صورت میں واضح کریں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہے لکھنا سیکھیں. سوال نمبر 7 ہم دیکھیں گے, لکھنا سیکھیں. دیہی اور شہری زندگی کا موازنہ کرتے ہوئے ایک مضمون لکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کام کرنا ہے اپنا گھر میں اپنی کاپی کے اوپر کہ آپ نے دونوں زندگیوں کا آپس میں موازنہ کر کے ایک مضمون لکھنا ہے. اور پھر سوال نمبر 8 ہے کہ آپ کو شہری زندگی پسند ہے یا دیہی زندگی, اس پر بھی آپ نے ایک نوٹ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. ایک نوٹ لکھنا ہے پیراگراف کی صورت میں جو 8-10 لائنوں کا ہو. اور اس سے پہلے آپ نے جو سوال کرنا ہے دیہی اور شہری زندگی کا موازنہ کرنا ہے, آپ نے مضمون لکھنا ہے. مضمون آپ کیسے لکھیں گے کہ پہلے تھوڑا سا دیہی زندگی کے بارے میں بتائیں گے, پھر تھوڑا سا شہری زندگی کے بارے میں بتائیں گے. ٹھیک ہے. ان دونوں کا موازنہ کریں گے, ان کے مسائل بتائیں گے اور پھر اس کی حل اس کا بتائیں گے, اس کے حل کے لیے تجاویز دیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ سوال نمبر 7 والا کام جو ہے نا یہ آپ نے اپنی کاپی پر ضرور لکھنا ہے. اور یہ جو صفحہ نمبر 82 پر قواعد ہیں یہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ کل ہم جو ہے نا وہ نئی کہانی اپنا نیا سبق شروع کریں گے, بکری 2 گاؤں کھا گئی. ٹھیک ہے.